اب اسی زمر میں ایک اور بڑی زبردست قسم کی موضوع روایت موجود ہے کہ غالباً کسی عربی جاننے والے نے اس کو جو ہے وہ حدیث کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سب سے پہلے کسی شخص کو ماہ رمضان المبارک کی آمد کی خبر دی، اور یا پھر اس کو ربیع الاول کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ جس نے کسی کو ربیع الاول کی مبارکباد دی، دونوں مہینوں کا اس میں ذکر کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر جو ہے اس کو وہ ماہ رمضان المبارک کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سب سے پہلے کسی کو ماہ رمضان المبارک کی آمد کی خبر دی تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے، سننے والے کے اوپر بھی، اور جس کو آ کر وہ خبر دی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب یہ اس کے الفاظ جو ہیں ان کا وہ لب و لہجہ عربی کے اندر انہوں نے اس طرح سے بنایا گیا کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پھر وہ رمضان المبارک کے متعلق سارے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق ایسے کوئی الفاظ ارشاد نہیں فرمائے ہیں۔ کوئی بھی مہینہ ہے، کسی بھی مہینے کی آمد کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہو یا ربیع الاول کا مہینہ ہو یا رجب کا مہینہ ہے یا شعبان کا مہینہ ہے، کوئی بھی مہینہ ہے تو اس مہینے کی مبارکباد دینے کی وجہ سے آپ کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ میں دوبارہ یہ بات رپیٹ کر دوں، یہ حدیث دوبارہ میں رپیٹ کر دوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ کسی جھوٹی چیز کو منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ تو جن لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ ہے ان تک بھی یہ بات پہنچائیں۔